السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 19۔ دارم، میری بات تو سنیں۔ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ دارم نے اس کی طرف دیکھا۔ میرال، اس ٹاپک پر نہیں، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ نظریں دوسری جانب کرتے ہوئے بولا، اور میرال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھا۔ سنیں تو۔ وہ معصومیت سے اس پر نظریں جمائے اپنی طرف توجہ مرکوز کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دارم نے اس کی طرف دیکھا اور معصوم شکل بنائے وہ سیدھا دارم مرزا کے دل میں اتر رہی تھی۔ بولو، وہ اس پر نظریں جمائے محبت سے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں گھساتا کہنے لگا، مجھ سے بھی نہیں شیئر کریں گے کچھ؟ وہ معصومیت سے بولتے ہوئے دارم کو اپنی باتیں منوانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا شیئر کروں؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور میرال نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ دارم اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہی تائی سے ناراض ہونے کی وجہ؟ میرال اس کے سینے پر سر رکھے اپنے اور اس کے ساتھ تکیے پر پوچھتے ہوئے دارم نے اپنی نظریں اس کی جانب کر لیں۔ انہیں میری ناراضگی یا میرے ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہنی، وہ افسردگی سے کہتے ساتھ اس کے گرد حصار بناتے ہوئے محبت سے بولا۔ میرال اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ ایسا سنا ہے؟ میرال اٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور دارم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا میری جان، اب ہم وہ ٹاپک ختم کر کے کچھ وقت ایک دوسرے کو دے دیں۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے بولا، جس پر میرال کی خاموشی ختم ہوئی۔ میرال اس کے قریب ہوا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ اب غور سے سنو، میں 2 دن کے لیے انگلینڈ امپورٹنٹ ورک کے لیے جا رہا ہوں، اسے نرمی سے بتانے لگا، اور میرال اسے دیکھنے لگی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی؟ میرال مسکراتے ہوئے معصومیت سے فوراً بولی، اور دارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں، تم نہیں، مجھے آفس کے کام کے لیے جانا ہے تو بزی ہوگا، اس میں ہم پھر چلیں گے۔ دارم اسے سمجھاتے ہوئے میرال کا منہ لٹک گیا۔ مجھے ساتھ جانا ہے آپ کے؟ مجھے نہیں پتا، بس لے کر جائیں مجھے ساتھ۔ وہ منہ پھلائے منہ دوسری طرف کیے اسے بولی، اور دارم اسے دیکھنے لگا۔ میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں میرال، تمہیں نہیں لے کر جا سکتا، ٹائم ہی نہیں دے پاؤں گا، سمجھنے کی کوشش کرو، اسے سمجھاتے ہوئے بتانے لگا، اور میرال اسے دیکھنے لگی۔ پھر میں اتنے دن کیسے رہوں گی؟ میرال معصومیت سے منہ پھلائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 2 دن ہی تو ہیں، اتنے دن کہاں؟ اسے پیار سے بتانے لگا۔ ہاں تو میرے لیے 2 دن بہت زیادہ ہیں، اسے کہنے لگی، اور دارم نے اسے اپنے اور قریب کیا۔ OMG، یعنی مسز اب میرے بغیر 2 دن بھی نہیں رہ سکتی ہیں؟ وہ پیار سے شوخیہ لہجہ اختیار کیے بولا۔ لیکن آپ کو میری کیا فکر؟ وہ منہ پھلائے بولی، جس پر دارم مسکرایا۔ میری جان بستی ہے تم میں، تم ہی تو میری فکر کی وجہ ہو، مگر آفس ورک بھی تو ضروری ہے نا، اب آ جاؤ سو جاؤ۔ وہ اسے پیار سے کہتے ساتھ پیشانی پر لب رکھے لیٹ گیا اور اسے کہنے لگا، اللہ کرے آپ کے خواب میں چڑیلے آ جائیں تاکہ آپ صبح جا بھی نہ سکیں ڈر کے مارے۔ وہ بنائے کہتے کہتے اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ مجھے چڑیلوں سے نہیں ڈر لگتا، وہ میرال کو اپنے قریب کرتے ہوئے اسے قید میں لیتا ہوا بولا۔ وہ منہ پھلائی کہتے ساتھ منہ بنا کر سو گئی۔ صبح ناشتے کے وقت وہ سب لوگ موجود تھے سوائے مروہ کے۔ مروہ اپنا ناشتہ شمائلہ سے کہہ کر اوپر منگوا چکی تھی۔ وہ جاذب کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں رہنا چاہتی تھی۔ مروہ کیوں نہیں آئی؟ جاذب میز پر موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جس پر سب اسے دیکھنے لگے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرال اسے جواب دینے لگی، جبکہ تبھی دارم اٹھا۔ تم کہاں؟ ریحان مرزا سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری فلائٹ میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، مجھے انگلینڈ جانا ہے، میٹنگ ہے، وہ کہتے ساتھ میرال کو اشارہ کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا، اور میرال بھی اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ خیال رکھنا اپنا، کچھ غلط مت کرنا، اور گھبرانا یا پریشان یا اداس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن بعد میں تمہارے پاس ہی ہوں گا ہنی، اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اور میرال کی آنکھوں میں ابھی سے نمی تھی۔ میرال، اسے پکارنے لگا، اور میرال نے اسے دیکھا۔ جی ٹھیک ہے، مجھے روز کال کریں گے نا؟ میرال نے اسے کہنے لگی، جس پر دارم نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگایا۔ وہ کافی دیر دارم کے سینے سے لگی رہی، سانس لینے سے سانس لینے تک، جتنے لمحے ہیں سب تمہارے ہیں۔ اب میں جاؤں، اپنا خیال رکھنا۔ آئی لو یو میری جان، وہ کہتے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھتا چلتا گیا، اور میرال اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مروہ کمرے میں بیٹھی بیٹھی اکتا چکی تھی، وہ اٹھی اور دروازے کا لاک کھول کر نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ خوشی سے باہر ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اس نے ابھی 2 قدم ہی چلے تھے جب کسی نے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔
مروہ اس سے پہلے چیخ مارتی جاذب اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اپنی سیاہ نظریں اسے گاڑے ہوئے تھا۔ کون سی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ سرد لہجے میں پوچھتے ہوئے اپنی آنکھیں اسی پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ جاذب کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرنے لگی اور جاذب نے فوراً ہٹایا۔ جو آپ کو کبھی نہیں ہوئی، وہ منہ توڑ جواب دیتی اس سے دور ہونے لگی تھی، مگر جاذب اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھامے دوبارہ دیوار سے لگا گیا۔ میرے سے دور جانے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، اسے دیوار سے لگاتے ہوئے سختی سے کہنے لگا۔ کیوں؟ کس حق سے بول رہے ہیں آپ میرے شوہر تو نہیں ہیں، صرف کزن ہیں، اور میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی۔ کل کی بنسبت آج وہ بہت مضبوط اور بہت نڈر کھڑی اسے منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ دیکھو مروہ، میں بہت آرام سے تمہیں کہہ رہا ہوں، مگر تم سے واقعی پیار کرتا ہوں، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے ہفتے کا وقت یاد دیا ہے اور میں بتا دوں گی جو میرا فیصلہ ہوگا۔ حرج نہیں، کوئی انسان لمٹس میں رہے تو بہتر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی اور اس دفعہ جاذب میں رکنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، کس حق سے حق جتا رہا تھا؟ اس پر وہ تو بھی خاموش ہوتا ہوا اسی طرح سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے، مروہ ایک ادا سے کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ ہفتے سے بھی اوپر ہو گیا ہے تو مرزا مینشن نہیں گئی؟ رمشا کی ماں پوچھنے لگی۔ انہوں نے دھکے دے کر نکالا تھا، میں کبھی نہ جاؤں، وہ پانی پیتے ہوئے بولی۔ ضرور تو نے کچھ کیا ہوگا، اس کی ماں نے غلط ٹھہراتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے ہی تو غلط سمجھنا اماں، اسے فوراً بولی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، اصل کھیل تو رمشا سب کے ساتھ کھیلے گی اماں، وہ چہرے شاطر مسکراہٹ سجائے کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا باجی؟ وہ میرال کے کمرے میں آتے ہوئے اسے اداس دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، تمہارا پردہ ختم ہو گیا؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی، جس پر مروہ نے اسے دیکھا۔ ابھی آپ کے دیور کی طبیعت سیٹ کر کے، مروہ نے اسے ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ مطلب؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی اور مروہ ہنستی چلی گئی۔ بڑا دھنتر بن کر پھر رہا تھا نا، اب پتہ لگے گا ڈرانے سے کیا ہوتا ہے۔ خیر یہ ہم دونوں کی بات ہے، دارم بھائی کہاں ہیں؟ مروہ اسے پوچھنے لگی۔ انگلینڈ، میرال لفظی جواب دیتے ہوئے بتانے لگی اور مروہ نے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ پوچھنے لگی۔ میرال نے اسے دیکھا۔ میٹنگ ہے، میرال مختصر سے جواب دینے لگی۔ ہائے، مروہ افسردگی سے کہتے ساتھ اٹھ گئی۔ تو پھر میں آج یہاں سو جاؤں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ مروہ بیڈ پر لیٹ کر میرال سے کہنے لگی۔ نہیں، سو جاؤ، میرال بھی اسی کے انداز میں بولی جس پر وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گئی اور میرال بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ کب تک آنا ہے؟ مروہ پوچھنے لگی۔ 2 دن تک، میرال بتاتے فون اٹھانے لگی اور میرال نے اسے بتایا۔ تبھی میرال کا فون بجا اور وہ نظریں اسکرین پر مرکوز کر گئی۔ دارم کی کال دیکھ کر اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی، اس نے اٹھائی اور بیلکونی کی طرف بڑھ گئی۔ جی ٹھیک ہے، آپ بھی، میرال کہتے ساتھ فون رکھتی اندر آئی اور تبھی دوبارہ فون بجا اور میرال بغیر فون دیکھے کان سے لگا گئی۔ جی دارم؟ میرال اس سے پوچھنے لگی۔ دارم نہیں ہوں میں، کسی انجان شخص کی آواز سن کر میرال نے فوراً ہٹا کر نمبر دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ سرد لہجے اختیار کیے پوچھنے لگی۔ 4 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ اسے یاد کرواتے ہوئے ہنسنے لگی اور میرال سوچنے لگی اور اسے وہ رات یاد آ گئی۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ میرال اسے پوچھنے لگی۔ ملنے سے سب مل جاتا ہے، ایک دفعہ پھر تیار ہو جاؤ، بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، وہ کہتے ساتھ فون رکھ کیا اور میرال کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ ڈرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتی کمرے میں آئی۔ مروہ سو چکی تھی اور وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ خوف اندر ہی اندر دوبارہ پیدا ہونے لگ گیا تھا۔ پوری رات 1 منٹ کے لیے بھی میرال کی آنکھ نہیں لگ سکی تھی۔ پوری رات وہ خاموشی سے دور رہی تھی اور وہ شخص جس نے اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا پن کیا وہ زندہ پھر رہا تھا، وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اس کے لیے وہ کتنا تڑپتی، کتنا ڈری تھی۔ اب تو جا کر وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہونے لگی تھی، دارم اسے ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ پھر سے آگاہ ہوئی اور سوچ سوچ کر میرال کا دماغ پھٹنے لگا تھا کہ بار بار اس انسان کے ساتھ ہونے والا واقعہ کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، پلیز اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ روتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھی اور باتھ روم کی طرف پھر گئی۔ کچھ دیر بعد باتھ روم سے باہر آئی، وضو کر کے اور جائے نماز اٹھا کر بچھاتی ہوئی تہجد ادا کرنے لگی۔ جب پریشان ہوا کرو تو تہجد پڑھ کر خدا سے گفتگو کرنا بہت سکون ملے گا۔ وہ دارم کی کہی بات ہوئی دہرا رہی تھی اور نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ، میرا دل بہت اداس ہے، بہت پریشان ہوں میں، میرا دماغ پھٹتا ہے، مجھے سکون چاہیے، پلیز مجھے سکون دے دیں، وہ تڑپ سے کہتے ساتھ اپنا سر سجدے میں ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ تھک گئی تو اٹھ کر جانے نماز پر پہنچی اور دوبارہ جگہ پر آ کر اس کے ساتھ لیٹتے ہی کچھ دیر بعد ہی میرال کی آنکھ لگ گئی اور وہ دنیا سے بے خبر سونے میں مصروف ہو گئی۔ مروہ کی آنکھ کھلی، نظر ساتھ سوتی میرال پر گئی اور وہ اسے دیکھتی اٹھی اور کمرے سے باہر بڑھی۔ نظر جاذب پر گئی جو نماز ادا کر رہا تھا۔ مروہ نے اسے پہلی دفعہ نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں مانگ رہا، صرف اسے مانگ رہا ہوں جسے میں نے چاہا ہے،
پلیز اسے میرا بنا دو۔ وہ دعا کرتے ہوئے اٹھا اور مروہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ جانے ہی لگی تھی مگر جاذب کی نظروں سے نہیں بچ سکی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ مروہ سے مخاطب ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا پوچھنے لگا۔ مروہ کے بڑھتے قدم رکے، وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ پانی پینے جا رہی تھی، وہ گھبراتے ہوئے کہتے ساتھ بتانے لگی، جس پر وہ کچھ کہے بغیر روم کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ آپ کی بدتمیز! مروہ تک کر ساتھ کہنے لگی تھی، نیچے کی طرف بڑھ گئی اور کچن میں آ کر ڈالنے لگی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اوور نہ ہو دنیا جہان کے۔ غصے سے پانی پیتے بوتل کو وہ فریج میں رکھ کر آگے چلی گئی۔